أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہاجروا ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اعظم درجۃ عند اللہ ان کے اللہ کے نزدیک ان کے بہت درجات ہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں کہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل اعمال ہیں اور انسان کے درجات بلند کرنے والے اعمال ہیں. ہجرت جو ہے وہ افضل ہے یا جہاد افضل ہے؟ ہجرت کا ثواب زیادہ ہے یا جہاد کا ثواب زیادہ ہے؟ جی ہجرت کا، اس لیے کہ ہجرت جو ہے وہ ہوگی تو جہاد ہوگا. ہجرت اور جہاد لازم ملزوم ہے. ہجرت پہلے ہوئی اور مہاجرین جو ہیں ان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. مہاجرین جو ہیں مکہ کے مہاجرین ان کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے زیادہ بتایا ہے، اس لیے کہ جہاد پہلے ہجرت ہوئی مکہ سے، پھر اس کے نتیجے میں جہاد ہوئی، اور پھر جس نے 2 ہجرتیں کی وہ ایک ہجرت والے سے افضل ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے حبشہ ہجرت کی اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، اور وہاں حبشہ سے پھر ہجرت کی مدینہ منورہ، اور وہاں مدینہ منورہ جب آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر گئے تو حضرت امیس ان کے پاس حضرت اسماء ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا کہ بیٹی یہ عورت کون ہے؟ حضرت حفصہ نے بتایا کہ یہ اسماء بنت امیس ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا وہ جو حبشہ گئی تھی وہاں سے پھر سمندر سے ہوتی ہوتی ادھر آ گئی. ایسے بات کی حضرت عمر نے کہ حضرت اسماء کو بڑی کھلی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ تم جو ہجرت کر کے آئے ہو نا، تم سے ہمارا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ ہے. ہم مدینہ آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے ہم نے، تو ہمارا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ ہے. حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں وہ بڑی ناراض ہوئی اور ان کو بڑا اس بات سے رنج پہنچا، کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ روٹی کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتا دوں، اس لیے کہ تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہاں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں. جو تم میں سے بھوکا ہوتا تھا اللہ کے رسول اس کو کھانا کھلاتے تھے، جس کی کوئی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے رسول اس کی ضرورت پوری کرتے تھے، اور ہم حبشہ میں تھے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، خوف اور وحشت ہمارے اوپر سوار تھی، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم نے بھوک کے دن دیکھے ہیں، خوف کے دن دیکھے ہیں، اور اللہ کی قسم میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک یہ معاملہ نہ پوچھ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی. اور پھر وہ واقعی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. یا رسول اللہ، حضرت عمر نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء نہیں، تمہارا حق مجھ پہ زیادہ ہے، اس لیے کہ تم نے 2 ہجرتیں کی ہیں. جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا درجہ، اس کی فضیلت اس سے زیادہ ہے جس نے 1 مرتبہ ہجرت کی. اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے، اتنی خوشی ہوئی ہمیں اس بات سے کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی. اور لوگ بار بار میرے پاس آتے تھے کہ اسماء تم وہ حدیث سناؤ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اور کہتی ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری یمنی تھے اور یمن سے کشتی پہ سوار ہوئے تاکہ میں جدہ پہنچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے، لیکن
پانی کے بہاؤ یا ہوا کے رخ کی وجہ سے کشتی کا جو رخ تھا وہ حبشہ کی طرف ہو گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری جدہ پہنچنے کی بجائے حبشہ پہنچ گیا، اور حبشہ پہنچے تو وہاں بھی مسلمان موجود تھے. وہاں الحمدللہ جا کے ان کا ہلکا اختیار کر لیا. لیکن حضرت اسماء کہتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ مجھ سے بار بار آگے پوچھتے کہ اسماء مجھے وہ حدیث سناؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ 2 ہجرتوں کرنے والا جو ہے وہ افضل ہے، اور تمہارا حق مجھ پہ زیادہ ہے حضرت عمر کی نسبت. جس نے 1 دفعہ ہجرت کی ہے اس کا حق کم ہے، جس نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے اس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے. اس لیے یہاں پہ ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہجرت کا عمل جو ہے وہ جہاد کے عمل سے افضل. پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ جن صحابہ کرام نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے 1 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے 3 مرتبہ ہجرت کی ہے وہ افضل ہیں ان سے جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے. اس لیے کہ حبشہ کی ہجرت بھی 2 بار ہے. پہلی بار ہے ہجرت کی اجازت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ہجرت کی وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کچھ دیر کے بعد یہ بات مشہور ہو گئی کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لوگ واپس آ گئے. لیکن جب آ کے صورتحال دیکھی تو پھر دوبارہ ہجرت کرنی پڑی. 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہو گئی، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ہوگی. اور صحابہ کرام کا یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعی صحابہ کرام کا امتحان بھی بڑا کٹھن لیا، لیکن صحابہ کرام کو مرتبے بھی اللہ نے بڑے ہی دیے. 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو تھے تو یثرب کے، لیکن ایمان لائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے. یثرب کے تھے لیکن جب ایمان لائے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام پذیر تھے. وہ لوگ 3 صحابہ کرام کے نام ابن کثیر نے لکھے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مدینہ چھوڑا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ آ کے قیام پذیر ہو گئے. حالانکہ مکہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جانے کی نصیحت فرما رہے تھے کہ یہ یہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، اور یہاں تو آگ کی بھٹی جو ہے وہ دہک رہی ہے، جو بھی آتا ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آ گئے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ میں تو وہی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلے. 3 صحابی ایسے ہیں جن کا تاریخ میں نام مکی بھی کہلاتے ہیں، مدنی بھی کہلاتے ہیں. مہاجرین کی ان کو فضیلت بھی حاصل ہے، اور انصار مدینہ کی فضیلت بھی ان کو حاصل ہے. اور ہجرت کے بعد اگلا مرحلہ ہے جہاد کا، کہ ہجرت کا عمل جو ہے وہ افضل ہے جہاد سے. اور ہجرت کرنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے جہاد کی اللہ کی راہ میں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں. اب آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان درجوں کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے، ان کے فضائل فرمائے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ایمان لانے کے بعد اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے. یبشرہم، اللہ بشارت دیتا ہے ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمت منہ، اپنی مہربانی کی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہے ان پہ، اللہ بڑے مہربان ہیں ان پہ. اللہ کی رحمت کا اور اللہ کی مہربان ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے تو ہم سبھی طالب ہیں، یا اللہ رحمت فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی، حیات طیبہ عطا فرمائے، سکون کی زندگی، قناعت کی زندگی، دین والی زندگی، ایمان والی زندگی، نیکی والی زندگی. یہ دنیا میں اللہ کی رحمت ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما کر انسان کو جنت میں بھیج. اور اللہ تعالیٰ نے جسے جنت میں بھیجنا ہوگا اور جس کے گناہ معاف فرمانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گے یدخل من یشاء فی رحمتہ، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کا حساب لیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پردہ کر کے دوسرے عام مخلوق سے اس کا حساب لیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سارے اس کو گنواؤ، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں کیا تھا۔ انسان اقرار کرتا رہے گا، ہاں یا اللہ یہ بھی گناہ تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، اور وہ انسان اپنی جگہ پہ سوچے گا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے اور میرے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ تو اللہ نے گنوائے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آئیں، اتنا مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی پہ رحمت کرنی ہے، جس پہ اللہ نے مہربان ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ جو ہیں وہ دکھانے تو ہیں اس کو، لیکن اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جو بڑے گناہ ہیں ان کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے بارے میں بھی ایک دوسری حدیث میں یہ ہے، یا شاید اسی حدیث میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اس کی ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لو، ہر برائی کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لو۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہ ہوں گے لیکن وہ ایمان لائے، توبہ کی، نیک اعمال کیے، اللہ سے معافی مانگ لی، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کا اللہ حکم دیں گے تو بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے زیادہ گناہ کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر واقعی گناہ کرنے چاہیے، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب معافی ہو جائے۔ جب انسان عدالت سے بری ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں بڑی بڑی عجیب باتیں کہتا ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جب عدالت سے بری ہو گئے، اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر یہ بات آئی کہ اگر اللہ نے معافی کرنا تھا اور ہماری گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھنی تھیں تو پھر اور ہی گناہ کر لیتے تاکہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں ہماری نیکیاں۔ لیکن یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ معاف کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جواب جو ہے خود سجھا دیں گے کیا جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھیں گے بندے سے کہ تیرے سامنے گناہ ہوتا رہا، تو نے اس کو روکا کیوں نہیں، تو نے نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا؟ آدمی کہے گا کہ یا اللہ اس کو جواب سجھا دیں گے۔ جواب آدمی یہ دے گا کہ یا اللہ ہم خود گناہ سے بچے رہے اور اس کے بعد ہم نے تیری رحمت پہ اعتماد کر لیا، تیری رحمت پہ توکل کر لیا کہ اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تاجر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم کیا عمل لے کے آئے ہو؟ تاجر کہے گا کہ یا اللہ میں تو تجارت کا کام کرتا تھا، اور اگر کوئی غریب آدمی ہوتا تھا، مفلس آدمی ہوتا تھا تو اس کو میں مہلت دے دیتا تھا پیسے ادا کرنے کے لیے، اور اگر کوئی امیر آدمی ہوتا تھا تو اس کے لیے سہولت پیدا کرتا تھا، مطلب اس کو رعایت کر دیتا تھا مال میں، اور جو غریب ہوتا تھا اس کو پیسے ادا کرنے میں مہلت دے دیتا تھا، درگزر کرتا تھا لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں زیادہ اس بات کے لائق ہوں کہ لوگوں سے درگزر کروں، لوگوں کے گناہ معاف کروں، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے۔ یہ ہے رحمت اللہ کی جس کے لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے آسان سہل کر دے دنیا کے معاملات بھی اللہ سہل کر دے اور آخرت کے معاملات بھی اللہ سہل کر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ ہم تیری رحمت کے ذریعے سے یا واسطے سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام برحمتک نستغیث، یا اللہ تیری رحمت طلب کرتے ہیں اے ذوالجلال والاکرام۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمائی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے جہاد کیا ان کے لیے سب سے پہلا انعام میرا کیا ہے؟ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ میں ان کو اپنی رحمت سے نوازوں گا۔
ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ آگے فرمایا وَرِضْوَانٍ، اللہ کی رضامندی، دوسری نعمت اللہ کی، دوسری فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے دی مہاجرین کو اور مجاہدین کو، وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ جنت کی نعمتوں میں سے، جنت کی نعمتیں، آگے اللہ نے جنت کی نعمتیں کا ذکر بھی فرمایا ہے، جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم آپ خوش ہو جنت کی نعمتوں سے؟ جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے، تو نے اپنی رحمت سے نواز دیا، ہمارے گناہ معاف فرما دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور ہمیں ہزار طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ان نعمتوں سے بھی بڑھ کے ایک نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں، ان ساری جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم ارضنا ورض عنا، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، اور یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مانگنی چاہیے، دونوں ہی بڑی اہم ہے، دونوں بڑی اہم ہے کہ بندہ بھی اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو اور کبھی بھی اپنی زبان سے اللہ کے کسی فیصلے کے بارے میں شکوہ نہ کرے۔ بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور دوسری بات جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور اللہ کی رضوان سے بڑھ کے ایک اور اللہ کی جنت کی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ جی، اللہ کی زیارت۔ اللہ کی زیارت جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کی نعمت ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور پھر اللہ کی رضوان ان کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی خوشنودی ان کو مل جائے گی، اور اس کے بعد آخری جو نعمت ہوگی، جو سب سے بڑھ کے نعمت ہوگی، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور مخلوق کے درمیان نور کے پردے حائل ہیں، اور وہ نور کے پردے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم 14 کو چاند کو دیکھتے ہو، 14 کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں پیدا ہوتا، بالکل اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے اور یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہوگی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں بجنات لہم فیہا نعیم مقیم، بجنات لہم، تیسری بات کیا ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، قیامت کے دن باغات ہوں گے، اور ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا کہ جو جنت ہے اس کے بھی 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ 100 درجات ہیں جنت کے، اور ان جنتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے ان کے لیے 2 باغ ہوں گے سونے کے، اور جو اصحاب الیمین ہوں گے 2 قسمیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، خوش قسمت لوگ، تم کیا جانو کہ کتنا مقام ہے ان کا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ سابقون سابقون، اور جنتیوں میں سے سب سے آگے بڑھ جانے والے اجر و ثواب میں، سابقون سابقون، سبقت لینے والے، ان کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ فرمایا کہ اولئک المقربون،
یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بہت ہی قریب ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایک بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ 3 بہترین ادوار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، سابقون السابقون، پہلوں میں سے بہت بڑا گروہ ہوگا مقرب لوگوں کا، وقلیل من الاخرین، اور جو بعد میں آنے والے امت مسلمہ کے لوگ ہیں ان میں سے بھی مقرب لوگ ہوں گے تو صحیح، لیکن قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر جو دوسرا گروہ ہوگا اس کے بارے میں فرمایا کہ اصحاب الجمین، ما اصحاب الجمین، دائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کتنے خوش قسمت ہیں دائیں ہاتھ والے، فی صدر مخضود، بیریاں جو بغیر کانٹوں کے ہوگی، وطلح منضود، اور کیلے تہ برتہ، وظل ممدود، اور سائے ہوں گے بڑے طویل، وماء مسکوب، گرتا ہوا پانی ہوگا، وفاکہۃ کثیرۃ، اور پھل ہوں گے کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کم ہوں گے نہ ان سے کوئی روکنے والا ہوگا، وفروش مرفوعہ، اور اونچی مسجدیں ہوں گی، انا انشاناہن انشاء، اور جو جنت میں جانے والی عورتیں ہیں جو دنیا میں عورتیں تھیں جب وہ جنت میں جائیں گی، انا انشاناہن انشاء، ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ دوبارہ پیدا کرنے سے کیا مراد؟ پیدا تو پہلے ہی ہے، وہ ان کا تو حساب کتاب ہونا ہے، قبروں سے اسی طرح اٹھنا ہے جس طرح مردوں نے اٹھنا ہے، اسی طرح اٹھنا ہے انہوں نے، جس طرح مردوں نے حساب دینا ہے اسی طرح عورتوں نے حساب دینا ہے۔ لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں جنت میں جانے والی ہیں، انا انشاناہن انشاء، ہم انہیں نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ کیا مطلب؟ ہاں، جس طرح دنیا میں عورت کمواری پیدا ہوتی ہے اس طرح کموارا بنا دیں گے انہیں، پیدا تو پہلے سے ہیں وہ، لیکن پیدا نئے سرے سے پیدا کی گئی عورتوں کی طرح بنا دیں گے انہیں۔ فجعلناہن ابکارا، آگے ابراہ بھی فرما دی کہ ہم ان کو کمواری بنائیں گے، عربا اترابا، اور وہ اپنے شوہروں کی نوجوان اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، یہ ہے سارا کچھ، ساری نعمتیں اصحاب یمین کے لیے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے بھی کثیر تعداد ہوگی ان کی، اور فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے بھی کثیر تعداد ہوگی اصحاب الیمین کی۔ اللہم اجعلنا منہم بمنہ وکرمہ وفضلہ، یا اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمیں بھی اصحاب الیمین میں سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مقرب لوگ ہیں ان کے لیے جنتیں ہوں گی سونے کی 2، اصحاب الیمین جو ہیں ان کے لیے 2 جنتیں یا 2 باغات چاندی کے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سونے کی جنتیں ہوں گی مقرب لوگوں کے لیے، اس میں سونے کے درخت ہوں گے، سونے کے پتے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، سونے کے مکان ہوں گے، اور چاندی والے جو باغات ہیں ان میں ہر طرح کی چیز چاندی کی ہوگی، چاندی کی اینٹوں کے محلات ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، چاندی کے سارے درخت ہوں گے، ساری چیزیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تو خالص ایمان بالغیب کے ساتھ، جنہوں نے اس کا مذاق اڑانا ہے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تاریخ، عربی ادب کی تاریخ کا بڑا معروف مستشرق ہے نکلسن، اس نے عربوں کی تاریخ لکھی
اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ قرآن میں جب ہم جنت کے بارے میں باتیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنت کا تصور پیش کیا ہے یہ عربوں کی شراب و کباب کی محفلوں سے لیا ہے اس نے. عرب جو محفلیں برپا کرتے تھے عیاشی کی اور شراب و کباب کی جو محفلیں برپا کرتے تھے یہ جنت کا تصور تو محمد نے وہاں سے لیا ہے اور لے کے بتا دیا. اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بکواس بھی کیا ہے کہ جو محمد نے جنت کا تصور پیش کیا ہے اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کے اخلاق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا عیاش تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ معاملہ تو ایمان بالغیب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بات ارشاد فرما دی. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کی باتوں پہ ایمان لانے والے ہیں کہ برزخ میں یوں ہوگا, برزخ سے اٹھنے کے بعد حشر میں ہے, حشر کے بعد حساب کتاب ہے, حساب کتاب کے بعد جنت اور دوزخ ہے. جن لوگوں نے اس بات پہ ایمان لانا ہے ان کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں. جنہوں نے اس کا مذاق اور تمسخر اڑانا ہے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے, ہدایت کے دروازے بند ہیں ان کے لیے. اور جو آدمی ایمان نہیں لاتا, اللہ پہ ایمان نہیں لایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا, اسلام پہ ایمان نہیں لایا, وہ جب یہ باتیں پڑھے گا تو اس کے لیے تو وہ تو یہی نتیجہ حاصل کرے گا. یہ تو عیش و عشرت کی محفلیں جو ہیں دنیا میں برپا ہوتی ہیں, یا عربوں کا جو طور طریقہ تھا, وتیرہ تھا شرابیں پینے کا, عورتیں سے دوستی کا اور ان کے معاملات جو تھے, یہ تو بالکل وہی باتیں قرآن میں لکھی ہیں. وہ تو یہی نتیجہ حاصل کرے گا. لیکن جس آدمی کا ایمان بالغیب ہے وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ بالکل برحق اور سچ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. جو اللہ کے رسول نے بتائی کہ جنت میں یہ چیزیں ہیں, اور جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح قادر ہیں کہ ایسا ہی ہو جیسا اللہ کے رسول نے بتایا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بشارت, رضوان کی بشارت, جنات کی بشارت, فیہا نعیم مقیم, نعیم نعمتیں ہوگی, مقیم, مقیم کا معنی ابدی نعمتیں, ہمیشہ رہنے والی, لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, وہ نعمتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا جنت میں, ہمیشہ صحت مند رہے گا. جنتی لوگوں کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ 22-23 سال, 22-23 سال کی عمر ہوگی, عمر بڑھے گی نہیں. یہ باتیں جو ہیں وہی بات ہے ایمان بالغیب والی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سال گزر جائے اور 12 کے 13 نہ ہو, 12 کے 12 ہی رہے سال, 22 اور 23 سال ہی رہے, پھر بھی 100 سال گزر جائے پھر بھی 22-23 سال ہی رہے. بات تو ماننے والی, عقل میں تو بات نہیں آتی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا, 22-23 سال کی عمر رہے گی, خواہ ہزاروں سال کیوں نہ گزر جائیں, انسان بوڑھا نہیں ہوگا, جوانی رہے گی ہمیشہ کے لیے, انسان بیمار نہیں ہوگا, ہمیشہ صحت مند رہے گا. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, زندگی کو بھی زوال نہیں ہے, زندگی کا بھی اینڈ نہیں ہے, زندگی کا بھی خاتمہ نہیں ہے. اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو انسان کی عقل میں آج نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لباس جو ہے وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. انسان اپنی خوشی سے لباس بدلے گا لیکن پرانا ہونے کی وجہ سے نہیں بدلے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وجوہ یوم مسفرہ, چمکدار چہرے ہوں گے. وجوہ یوم ناظرہ, خوش باش, تر و تازہ, ہمیشہ خوش رہیں گے, ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے. کبھی مایوسی نہیں ہوگی, کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا, کبھی پریشانی نہیں ہوگی.
کبھی چہرے سے ناگواری نہیں محسوس ہوگی. اور پھر باقی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ نعمتیں دی جائیں گی لوگوں کو. کھانے کی نعمتیں ہیں، پینے کی نعمتیں ہیں، پھلوں کی نعمتیں ہیں. فرمایا کہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی. اور پھر فرمایا کہ ایک نہر ایسی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. کون سی نہر ہے؟ جی نہر کوثر. نہر کوثر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور یہ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے. 4 نہریں ہیں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے اور شراب کی نہر ہے. حوض کوثر جو ہے یہ کہاں پہ ہوگا؟ جی کہاں پہ؟ جی حشر کے میدان میں. بالکل، یہ جنت سے باہر ہے. حوض کوثر جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے. حوض کوثر جو ہے وہ جنت سے باہر ہے. جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے شدید پیاس میں مبتلا ہوں گے. دنیا کا ذرا حساب لگا لیں نا، دھوپ میں اگر تھوڑا انسان 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سفر کرے، جاتے ہی انسان گھر میں سب سے پہلے یہی کام کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پلائیں. اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑ سال جن کی مدت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، قبروں سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلی شدید جو انسان ضرورت محسوس کرے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی. اور وہ پیاس جو ہے وہ اہل ایمان جو ہے صرف پیاس ان کی بڑھائی جائے گی. جو کافر اور مشرک ہیں بلکہ بلتی جو ہے وہ بھی حوض کوثر سے محروم رہیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے حوض سے ایک دفعہ پانی پی لے گا اس کو عبدالآباد تک پیاس نہیں لگے گی، کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا. حوض کوثر جو یہ ساری نعمتیں ہیں جنت کی. اور نعمتیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ فرماتے ہیں نعیم مقیم، ہمیشہ رہیں گی. یہ ان میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. یہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں. دنیا کی طرح نہیں ہوگا جی مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی، ہاں یہ آج کل ایپل نہیں آ رہے، یا کیلا محفوظ ہو گیا، 4,000 کلو تھا تو آپ 20,000 کلو مل رہا ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی چیز مفقود ہو جائے یا کوئی چیز ختم ہو جائے. نعیم مقیم، ان کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ان میں کمی واقع نہیں ہوگی. اور اگلی پھر ایک اور نعمت وہ ہے خالدین فیہا ابدا. نعمتوں سے محرومی کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بھائی 100 سال تم نے جنت میں رہ لیا، اب چھٹی کرو، جاؤ یہاں سے. اس صورت میں بھی انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یہاں انسان آتا ہے، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، حرم بھی ہے، مکہ مدینہ ہے، ہر طرح کی نعمت ہے یہاں پہ. اور یہاں سے جب انسان پاکستان جاتا ہے تو انسان جا کے وہاں محسوس کرتا ہے کہ بھائی ہم تو کتنی نعمتوں سے محروم ہوں. بے شمار نعمتیں. نعمتوں سے محرومی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ انسان نعمتوں کی جگہ سے نکال دیا جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا. ایک جگہ پہ رہتے رہتے بنی اسرائیل یا اللہ منو سلوا کھا کھا کے تنگی آ گئے.
یا اللہ منو سلوا کے بغیر کوئی نمکین چیز بھی ہونی چاہیے، کوئی اور سبزی ہونی چاہیے، ترکاری ہونی چاہیے، کھا کھا کے انسان تنگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا جی اب کچھ تھوڑی تبدیلی ہونی چاہیے، کچھ تھوڑا چینج ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک لمحے کے لیے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگا، 1000 سال گزارنے کے باوجود بھی اکتاہٹ نہیں آئے گی۔ لا یبغون عنہا حولا، 1000 سال بھی جنت میں گزار لیے تو ایسے ہی تر و تازہ جیسے آج ہی داخل ہوئے۔ لا یبغون عنہا حولا، ایک لمحے کے لیے جنت سے باہر نہیں نکلنا چاہیں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ نعمتیں گنوانے کے بعد، یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وما تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کے تصور میں، وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی ان کی آنکھوں سے کیا کچھ چھپایا گیا ہے جنت میں۔ جنت کو ان کی آنکھوں سے چھپا کے رکھا گیا، کیا کچھ چھپایا گیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، آج انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ انسان یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی خاتون ایسی بھی ہو سکتی ہے دنیا میں جس کے ہڈی کے اندر کا گدا بھی نظر آتا ہو۔ کتنی ترقی کر جائے سائنس یا ٹیکنالوجی کتنی اچھی سے اچھی کیوں نہ بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک خاتون نے 70 لباس پہنے ہوں اور وہ لباس ایسے شفاف ہوں کہ ان لباس کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ باتیں تو اللہ نے بتا دی ہمیں جنت کے بارے میں کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں تمہارے لیے، یہ میں نے تیار کر رکھا ہے، یہ تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ تو جو لوگ جنت میں جائیں گے وہی جا کے نظارہ کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے جو جنت میں جائیں گے۔ اور پھر یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دکھایا ہے نا، یہ تو محض ایک ہمیں بتانے کے لیے گرمی کی شدت جو ہے یہ کیسی ہوتی ہے، آگ کیسی ہوتی ہے، باغ یا باغیچہ وغیرہ کیسا ہوتا ہے، جو انگور ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے، ایپل ہے اس کی کیا شکل ہے، کیلا ہے وہ کیا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جس ہمیں ایک طرح سے تعارف کروا دیا ان چیزوں کا۔ دنیا میں تعارف ہے یہ ان نعمتوں کا، اصل جو ہے وہ تو جنت میں ہے یہ نعمتیں۔ دنیا میں محض تعارف ہے جس پہ انسان اتنا ریجھ جاتا ہے کہ انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں، اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، اچھا جی فلاں ملک میں بڑی نعمتیں ہیں، فلاں ملک بڑا اچھا ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، بس یہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی رنگینی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اسی پہ ری نہ جانا کہ سب کچھ یہی ہے، بلکہ اصل جو ہے وہ تو آگے ہے، یہ تو محض ایک نمونہ ہے، ایک تعارف ہے محض نعمتوں کا۔ بچھو کا ایک تعارف ہے دنیا میں، جو بچھو ہیں، جو جہنم میں بچھو ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ کاٹے گا تو کتنے سال اس کی جلن ہوتی رہے گی، 40 سال تک۔ جہنم کا بچھو کاٹے گا تو 40 سال تک اس کی جلن اور اس کا زہر محسوس ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا کا بچھو مال ایک تعارف ہے کہ تم جان لو بچھو ہوتا کیا ہے۔ دنیا کا سانپ ایک مال تعارف ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے سانپ کیا ہوتا ہے۔ ورنہ فرمایا کہ اونٹ جتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے جہنم میں، ایک دفعہ کاٹیں گے تو 40 سال تک انسان اس کا زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جنت کا معاملہ بھی ویسا ہے، جہنم کا معاملہ بھی ویسا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انا من المجرمون منتقمون،
گناہگاروں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، دین اسلام کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، قرآن کے دشمنوں سے، انا من المجرمین منتقمون، ہم انتقام لیں گے، انتقام، اس انتقام کا ہم تصور نہیں کر سکتے اس دنیا میں۔ اسی طرح جنت کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ عنده اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ معمولی تم دنیا کے حوالے سے جانتے ہو کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن اصل چیزیں جو ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، چونکہ یہ مسئلے جو اللہ نے بیان فرمائے اجر و ثواب کے اور فضائل کے، یہ کس حوالے سے اللہ نے بتائے؟ ہجرت اور جہاد کے حوالے سے۔ یہ جو فضیلت اللہ نے بتائی، اجر و ثواب بتایا، جنت کی نعمتیں بتائیں، یہ کس حوالے سے؟ ہجرت اور جہاد کے حوالے سے۔ ہجرت اور جہاد سے روکنے والی چیزیں کون سی ہیں انسان کو؟ بیوی بچوں کی محبت، مال کی محبت، گھر بار کی محبت۔ اس لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ جہاد اور ہجرت جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، باقی اس میں بڑا انسان کو جو ہے نا، جو آدمی پھر واقعی اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس نے قربان کر دیا ہے، صرف وہی آدمی یا ہجرت کر سکتا ہے یا جہاد کر سکتا ہے۔ جس کو مال سے محبت ہے، اپنی فیکٹریوں سے محبت ہے، ڈالروں سے اور ریالوں سے محبت ہے، وہ آدمی نہ ہجرت کر سکتا ہے نہ جہاد کر سکتا ہے۔ اور اللہ تو امتحان لیتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو پھر ایک دفعہ میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا کہ باقی محبتوں کو قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے مہاجرین کو فرشتوں سے افضل ایسے تو نہیں قرار دے دیا۔ بہت بڑا کڑا امتحان ہے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے معاملے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بہن بھائی، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور یہ بات اس سے پہلے 2-3 دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، جن لوگوں نے دین کو اپنا مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا ہے ان لوگوں سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض دوسری جگہ پہ بھی سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں اپنا دوست نہ بناؤ، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر بنا لو گے تو اللہ کو تم خود دلیل دے دو گے جہنم میں بھیجنے کے لیے، جہنم کا عذاب دینے کے لیے اللہ کو تم خود دلیل دے دو گے۔ اس لیے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن یہاں پہ جو ممانعت ہے آباء و اجداد سے اور اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائیوں سے
دوستی نہ کرنے کی وہ ہے ہجرت اور جہاد کے حوالے سے کہ خبردار تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیوی بچے، تمہارے بہن بھائی ہجرت کے راہ میں، جہاد کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے پائیں۔ اور یہی تو کمال ہے صحابہ کرام کا کہ صحابہ کرام نے اپنے باپ دادا کو ٹھکرایا، اپنی وراثتوں کو ٹھکرایا، اپنے بہن بھائیوں کو ٹھکرایا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے تنہا تنہا مدینہ منورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت بڑی قربانی کی ہے۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا جو مال تجارت تھا وہ قربان کر دیا ہجرت کے لیے۔ ذوالبجادین جو تھے انہوں نے اپنے وراثت بھی اور اپنا کنبہ قبیلہ سارا قربان کیا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اپنے شوہر کی قربانی دی۔ ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط بدترین دشمن اسلام، بدترین دشمن اللہ اور اللہ کے رسول کا، اور کمواری 14-15 سال کی لڑکی، کیا جذبہ تھا اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ واللہ پڑھ کے عقل مانتی نہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ کیا تم نے ایمان دیا تھا ان کو۔ 13-14 سال کی بچی، کمواری بچی انتظار کر رہی ہے کہ میں باپ جو ہے اس سے میری جان چھوٹے، بھائیوں سے میری جان چھوٹے اور میں ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ، اکیلی گھر سے نکلتی ہے، کوئی تنہا، اور پھر یہ بھی پتا ہے مجھے بھائیوں نے تعاقب کرنا ہے اور اگر میں پکڑی گئی تو ماریں گے مجھے، پہلے سے زیادہ عذاب دیں گے مجھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا سب کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہجرت کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آباء و اجداد تمہارے راہ کی رکاوٹ بن جائیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی بہن تمہاری رکاوٹ بن جائیں یا تمہارے بیوی بچے تمہاری رکاوٹ بن جائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم، اور تم میں سے اگر کوئی ان کو دوست بنائے گا اور ہجرت کو چھوڑ دے گا، جہاد کو چھوڑ دے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی محبت کو ترجیح دی، اپنے بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح دی، اپنے بھائی بندوں کی محبت کو ترجیح دی، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے مکہ میں، بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی ہجرت کے لیے۔ بڑا ہجرت جو ہے فتح مکہ تک یہ واجب تھی، فرض تھی، جو آدمی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ضرور مدینہ جائے، ہجرت کرے، یہ واجب تھی، فرض تھی ہجرت فتح مکہ تک۔ بڑا کٹھن امتحان تھا یہ، بڑا زبردست امتحان تھا یہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لیکن ہجرت نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو روح قبض کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ ہجرت تم نے کیوں نہیں کی؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ جواب دیتے ہیں کہ کافروں کا دباؤ تھا ہم پہ، مشرکوں کا دباؤ تھا ہم پہ، اس لیے ہم نکل نہیں پائے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے آگے سے جواب دیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا کوئی خطہ زمین ایسا نہیں تھا جہاں تم چلے جاتے اور اللہ کی بندگی کرتے، اللہ کو راضی کرتے؟ کیا کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں تھا؟
اسلام جو ہے نا، یہ مطالبہ اپنے گھر بار سے محبت کرنا، وطن سے محبت کرنا، اپنے کاروبار سے محبت کرنا، یہ اسلام جو ہے اس کے نزدیک یہ مطلوب نہیں ہے چیزیں. مطلوب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. ان چیزوں سے اسلام منع تو نہیں کرتا، لیکن اس کی ایک حد مقرر کی ہے اسلام نے. ماں باپ سے محبت کر سکتے ہو لیکن ایک حد تک. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور قسم کھا لی کہ جب تک تم اپنے دین میں واپس نہیں آؤ گے تب تک میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی. پہلے دن بھی دھمکی دی، دوسرے دن بھی دھمکی دی، اور پھر تیسرے دن خود ہی اس کو احساس ہو گیا کہ سعد بن ابی وقاص جا کے کہنے لگے لوگوں نے بتایا کہ تیری ماں کو بیہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، سائے میں جا کے بیٹھتی نہیں ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ گئے ماں کے پاس، اور سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ مکے میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا. لیکن جب معاملہ آ گیا ایمان اور کفر کا تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ماں سے یہ بات کہی کہ ماں تیری تو ایک جان ہے جو میرے سامنے تڑپ رہی ہے، تیرے جیسی ہزاروں مائیں جانیں میرے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائیں پھر بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا. مرتی ہے مر جائے لیکن محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا. ایک حد ہے ماں باپ سے محبت کی، اس حد تک تم محبت کرو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا تصادم ہو جائے اللہ کے رسول کی محبت سے تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہاری محبت والدین کے لیے ہے یا اللہ کے رسول کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہجرت کے معاملے میں اور جہاد کے معاملے میں تمہاری دوستی جو ہے وہ والدین کے ساتھ، آباء و اجداد کے ساتھ، یا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں. آج یہ بات کہنی تو بڑی آسان ہے، عبیدہ بن جراح نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا، لیکن کوئی آج کر کے تو دکھائے. کہنی بڑی آسان ہے کہ عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں. تھا تو باپ ہی نہ، باپ نے کوشش کی قتل کرنے کی، عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ ہٹ گئے آگے سے کہ میرا مقابلہ باپ سے نہ ہو. دوبارہ عبیدہ والد نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اپنے بیٹے کے سامنے آنے کی، بیٹا پھر طرح دے گیا، پھر الگ ہو گیا کہ باپ سے میرا مقابلہ نہ ہو، میرے ہاتھوں باپ قتل نہ ہو. لیکن جب تیسری دفعہ دیکھا کہ باپ تو بار بار جان بوجھ کے میرے سامنے آ رہا ہے تو پھر عبیدہ بن جراح نے پرواہ نہیں کی، تلوار ماری اپنے باپ کی گردن پہ، قتل کر دیا اس کو. لیکن یہ مقام صحابہ کا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج 100 بہانے اور 100 راہیں نکال لیتے ہیں، جی کیا کریں بیوی ہے، کیا کریں بچے ہیں، جی چھوڑ نہیں سکتے، جی مطالبہ ہے، جی برادری ہے، جی فلاں ہے، جی فلاں ہے. مجبوری کے 1000 بہانے اور اللہ کی نافرمانی بڑی آسان لگتی ہے، مجبوریاں ہیں جی کیا کریں. یہ سب بہانے ہیں مجبوریوں کے. اگر اللہ کے رسول کی محبت واقعی ہے، ایمان واقعی ہے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ 13-14 سال کی کمباری لڑکی اکیلی مکہ سے مدینہ نکلنے کے لیے کیوں چلی گئی، کیسے چلی گئی؟ حالانکہ اس کے پاس تو 100% جائز مجبوری تھی کہ میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، راستے میں کوئی پکڑ لے، کوئی قتل کر دے،
کھانے پینے کا انتظام نہیں، لیکن بات تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی یا نہیں رکھی. جب رکھ دی تو اللہ نے بچا لیا. امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پہل انسان کو کرنی پڑتی ہے. جب انسان ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی ایمان میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اسماعیل کو قربان کیا جاتا. اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے اس کا. جب 14 سال کی بچی اپنے گھر سے نکل پڑی کہ میں مشرکوں کے گاؤں میں نہیں رہوں گی اور مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، میں نے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے، اللہ نے بندوبست بھی کر دیا. اربوں کی اپنی روایات تھیں. آدمی نے دیکھا اکیلی لڑکی جا رہی ہے، پوچھا کہاں جا رہی ہو، کون ہو؟ پہلے تو غصہ آیا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. پھر اسے دوبارہ پوچھا کہ میں بنو خدا کا آدمی ہوں، مجھے بتا دو کون ہو، کیا کرنا چاہتی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو. بنو خدا مسلمانوں کے حلیف تھے. بتا دیا ام کلثوم نے کہ اچھا اگر بنو خدا کے آدمی ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں قریش کی عورت ہوں اور میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں ہجرت کر کے. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ اس لڑکی کو پہنچاؤ مدینہ میں. وہ پتہ نہیں کس کام سے نکلا تھا. ہر آدمی کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر آدمی کے اپنے کام ہوتے ہیں. اپنا انداز لگا لیں، گھر ہم کسی کام سے گھر سے نکلے کسی کام کے لیے اور آگے سے کوئی کام انسان کو بتا دے تو انسان کہتا ہے یار میں اپنا کام کروں تمہارے کام کروں. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ اس کی لڑکی کو مدینہ پہنچاؤ. معمولی بات نہیں تھی. اس سے کہا کہ بیٹا آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں. مدینہ چھوڑ کے آیا. مدینہ کی بستی کے پاس پہنچا تو کہنے لگا بیٹی یہ مدینہ ہے سامنے، اب میں واپس جا رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے سانس تک نہیں لیا، وہاں آرام نہیں کیا، وہیں سے پلٹا اور واپس مکہ آ گیا. اللہ امتحان تو لینا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پہ جھنجھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں ایمان کا. اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی. پہلے تو ایک مثبت نصیحت تھی کہ دوست نہ بنانا اپنے باپ دادا کو یا اپنے بہن بھائیوں کو. اگر وہ کافر ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگر بنا لیتے ہو تو پھر اس کا اب اللہ نے فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کوئی رشتہ اللہ نے چھوڑا ہی نہیں. جتنے قریبی رشتے ہو سکتے تھے وہ سارے اللہ نے گنوا دیے. اور یہی قریبی رشتے انسان کے گناہوں کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پہ بیوی بچے. یہ جو قریبی خاندان ہے، قریبی رشتے ہیں، انسان کے گناہوں کا باعث یہی بنتے ہیں. دین کے راہ کی رکاوٹ یہی رشتے بنتے ہیں. اللہ نے ایک ایک کر کے گنوا دیا. ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، اخوانکم اور تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور اس کے علاوہ قریبی خاندان کے جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، واموال اقترفتموها، اور وہ بینک بیلنس جو تم نے بنا رکھے ہیں، کروڑوں کے بینکوں میں پڑے ہیں، پراپرٹیاں لے رکھی ہیں یا فیکٹریاں بنائی ہیں یا مال اکٹھے کیے ہیں، مربے خریدے ہیں. فرمایا کہ اگر وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، بتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں مندے کا خیال ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ پورا ناپ تول رکھو. اللہ کا رسول کہتا ہے سچ بول کے تجارت کرو. اگر سچ بولیں گے، پورا ناپ تول کر رکھیں گے تو تجارت برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، کمائی نہیں ہوگی. فرمایا وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں خوف ہے، ومساکن ترضونها، ومساکن ترضونها، اور جو بڑے بڑے محلات تم نے تعمیر کر رکھے ہیں
آرام دہ اور عیش و عشرت کی چیزیں اس میں مہیا کی ہوئی ہیں، اے سی لگے ہیں، کارپیٹ لگے ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہونی چاہیے اس میں، ایک بچے کے لیے ہونا چاہیے روم ہونا چاہیے، فلاں بچے کے لیے الگ روم ہونا چاہیے، فلاں بیٹی کے لیے الگ روم ہونا چاہیے، فلاں روم الگ ہونا چاہیے، فلاں روم الگ ہونا چاہیے۔ وہ محلات، وہ قصر، وہ جو بڑے بڑے گھر تم نے تعمیر کیے ہیں، جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، جن کو تم پسند کرتے ہو، احبا الیکم، احبا الیکم، اگر یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں، باپ پسند ہے، بیٹا پسند ہے، بہن پسند ہے، بیوی پسند ہے، ماموں پسند ہے، چچا پسند ہے، پھپھی اور خالہ پسند ہیں، اور پھر جو مال کمائے ہیں وہ پسند ہے، جو تجارت کر رہے ہیں وہ پسند ہے، جو بڑے بڑے گھر بنائے ہیں وہ پسند ہے، کس کے مقابلے میں؟ احبا، پسند ہے تمہیں، الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں یہ، بجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا عذاب آئے تمہارے اوپر، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ امتحان بڑا کڑا ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے بنا رکھی ہے۔ ہمیں تو قرآن حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا المیہ ہے اور ایسا یہ دردناک باب ہے ہماری غفلت کا اور ہماری کوتاہی کا اور ہماری لا علمیوں کا، کہ مطالبہ اللہ نے کیا کر رکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں پسند ہیں اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ جو اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ بھی ترتیب محبتیں جو ہیں یہ اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ محبت جو ہے وہ دل سے نکال دینا چاہتے ہیں، ہر چیز کی محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محبت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھی ہے، بیوی سے محبت کرنے کی اجازت ہے، باپ سے محبت کرنے کی اجازت ہے، بیٹوں سے محبت کرنے کی اجازت ہے، اور یہی جو محبت ہے یہی تو حقوق ادا کرنے پہ انسان کو ابھارتی ہے۔ آپ کو اولاد سے محبت نہیں، آپ اولاد کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ اولاد کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ جدوجہد کیوں کریں گے؟ اولاد سے محبت جو ہے وہی تو انسان کو آمادہ کرتی ہے اس بات پہ کہ اولاد کی بیٹرمنٹ کا سوچے، اولاد کا مستقبل جو ہے اس کو محفوظ بنائے، اور شریعت اس سے منع نہیں کرتی، گھر بنانے سے بھی شریعت منع نہیں کرتی، تجارت کرنے سے بھی شریعت منع نہیں کرتی۔ جس بات سے منع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری محبتوں کے اوپر غالب محبت اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ محبت کرو ان چیزوں سے، مال سے محبت کرو، تجارت سے محبت کرو، ڈیوٹی سے محبت کرو، بیوی بچوں سے محبت کرو، شریعت روکتی نہیں ہے اس سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان ساری محبتوں کی ایک حد ہے، ایک اپنی حد کے اندر رکھو ان محبتوں کو۔ جب اس محبت کا تصادم ہو جائے اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر اللہ کے رسول کی محبت غالب آنی چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے، یہ اللہ مطالبہ کرتا ہے۔ من احب للہ، سب سے پہلی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ جو محبت اللہ کے ساتھ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل کان کھول کے یہ بات سنیں، اتنی محبت اللہ سے، اتنی محبت اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ من احب للہ وابغض للہ آتا للہ ومنع للہ،
فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے دشمنی کی اللہ کے لیے، جس نے مال خرچ کیا اللہ کے لیے، جس نے مال کو روک لیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ صحابہ سے محبت ہے اللہ کے لیے، تابعین سے محبت ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس لیے ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، جیسی محبت اللہ سے ہے ویسی محبت کسی سے نہیں ہے، اور پھر اللہ کے بعد دوسری محبت جو ہے وہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسی محبت جو محبت دنیا میں کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایسی محبت ہو جو محبت نہ بیٹے سے ہو نہ باپ سے ہو، اور دنیا کے سارے لوگوں سے ایسی محبت نہ ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ ساری محبتیں قربان ہو جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں شریک ہوئے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، اس میں کافروں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ خبیب بن عدی جو تھے یہ بچ گئے۔ خبیب بن عدی چونکہ جنگ بدر میں شامل تھے اور ایک دو سرداروں کو قتل کیا تھا انہوں نے، جو قتل ہوئے تھے سردار، ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے خبیب بن عدی کو خرید لیا تاکہ ہم اپنے باپ کے بدلے میں قتل کا بدلہ لیں خبیب بن عدی سے۔ حرم کے مہینے تھے، لہذا حضرت خبیب کو قید کر دیا انہوں نے، اور جب حرم کے مہینے گزر گئے تو اس کے بعد حضرت خبیب بن عدی کو لے گیا مکہ سے باہر پھانسی دینے کے لیے۔ پھانسی چڑھانے سے پہلے کافروں نے حضرت خبیب کو یہ بات کہی کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ پھانسی لائے جاتے، تم چھوٹ جاتے ان کی جگہ پہ؟ حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مجھے تو اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چلو۔ میں قتل ہوتا ہوں، پھانسی لگتا ہوں، لگ جاؤں، لیکن مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بات بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چلے۔ اور پھر سارے صحابہ کرام کی پھر واقعی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی تھی۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ، صحابیات جو ہیں ان کے بعد معاملات دیکھ کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ غزوہ احد میں عورت کا شوہر بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا اسے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ پھر بتایا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، پھر کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کیا حال ہے۔ پھر بتایا کہ شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی کہنے لگی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی امن و امان میں ہیں۔ اس کے باوجود اس خاتون کو اللہ کی کروڑ کروڑ رحمت ہو اس عورت پہ، کہنے لگی کہ مجھے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دکھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں پہ؟ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لا رہے۔ بنو دینار کی عورت نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھ کے کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں میرے لیے ہیچ ہو گئی۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، اب ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔
یہ ہے محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. مکہ سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور سے تعاقب کیا کافروں نے. سراقہ بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے قریب پہنچ گیا. حضرت ابوبکر صدیق بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں پیچھے. یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گیا. فرمایا کہ ابوبکر تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. کافر تعاقب میں ہیں، اللہ کے رسول کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے تعاقب میں ہیں، اور لالچ ہے کہ ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ ملیں گے. 200 اونٹ کا طمع اور لالچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے. یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، میں تو آپ کی وجہ سے روتا ہوں، کافر آپ کو نہ پکڑ لیں. فرمایا کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور اس کو پکڑ لے. گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گر گیا. پھر اسے امان طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب بھی کی. جو دشمن بن کے آیا اس طرح دوست بن کے گیا. واپس جاتے ہوئے تعاقب کرنے والوں کو کہنے لگا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، فائدہ نہیں ہے جانے کا. جو چند لمحے پہلے دشمن تھا، پکڑنا چاہتا تھا، چند لمحے بعد وہی ان کا جانثار بن گیا اور وہی ان کا دفاع کرنے والا بن گیا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اس راستے پہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ محبت جس کا تقاضا فرمایا اللہ نے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اگر تمہیں اپنا باپ زیادہ پیارا ہے، اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے، اپنے بیوی زیادہ پیاری ہے، اپنا مال دولت زیادہ پیارا ہے، اپنا گھر بار زیادہ پیارا ہے. یہ آیت ہے اصل میں، یہ آیت جو ہے نا اس سورہ توبہ، اس سورہ کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ تیسرا نام کیا ہے؟ تیسرا نام میں نے بتایا تھا آپ کو. برات بھی ہے، توبہ بھی ہے، قتال بھی کہہ لیجئے. تیسرا چوتھا نام اس کا خافضہ، رسوا کرنے والی، ذلیل کرنے والی. ابھی ہم آگے پڑھیں گے تو بڑے کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے ایسا سورہ میں. غزوہ تبوک کا جہاں پہ ذکر آئے گا وہاں پہ بڑے کھلے الفاظ میں، اور پھر وہ عبداللہ بن ابی کے جنازے کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے، بڑے کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے منافقوں. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جو منافق ہے وہ آدمی جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر معاملہ الٹ ہے، اگر تمہاری محبت اللہ کے رسول کی بجائے ان چیزوں سے ہے تو پھر تمہارا شمار کن میں ہے؟ فاسقوں. اور پھر اللہ جو ہے وہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. یہ معاملہ جو ہے یہ ہے ہر آدمی کے اپنے اپنے ایمان کے احتساب کا. اپنے اپنے ایمان کو جانچیں، دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے، کتنے پانی میں ہیں ہم، پھر واقعی ہمیں کتنی محبت ہے اللہ کے رسول سے. بچوں نے پڑھنا ہے تو امریکہ میں پڑھنا ہے، جانا ہے نوکری کرنے کے لیے یورپ میں جانا ہے. اچھے بھلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اچھا ہی ڈاکٹر صاحب ہیں،
اللہ تعالیٰ نے نوکری دے دی، بڑی اچھی تنخواہ، سب کچھ، لیکن یہ بچہ ضد کرتا ہے، دنیا آزمائش اللہ نے بنائی اسی میں ہے، اسی میں آزمائش ہے۔ اچھا جو اسپیشلائزیشن میں نے کی ہے وہی اسپیشلائزیشن دوسرے نے بھی کی ہے، لیکن اس کے پاس چونکہ برطانیہ کا فلاں ڈپلوما ہے، اس لیے اس کی تنخواہ جو ہے وہ مجھ سے اتنے گنا زیادہ ہے۔ میں 10,000 لیتا ہوں، وہ 30,000 لیتا ہے، میں بھی وہ ڈپلوما لوں جا کے، میں بھی وہ ڈگری لے کے آؤں تاکہ میری بھی اتنی تنخواہ ہو۔ آزمائش تو ہے نا۔ وہی تعلیم اور وہی اسپیشلائزیشن، ایک آدمی 10,000 لے رہا ہے، ایک آدمی 40,000 لے رہا ہے، انسان کو تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے، اچھا بھی یہ بھی وہی، میں بھی وہی کچھ ہوں، یہ بھی وہی کچھ ہے، یہ اتنا زیادہ لیتا ہے، میں کیوں کم لیتا ہوں؟ لیکن اللہ کو بھی پھر پرواہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے 10,000 کے لیے اگر تمہیں قناعت نہیں ہے، 30,000 تمہیں لینا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، میں تمہیں 30,000 کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پھر 30,000 کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھا یہ بچہ چلا گیا ہے، اچھا وہ واپس آئے ڈاکٹر صاحب کے نہیں جی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اب واپس کیا آنا ہے، بڑی اچھی نوکری ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، بڑا رائٹس ہیں، بڑی اچھی زندگی ہے، بڑا یہ ہے وہ۔ اچھا یہ سال بعد آ جاؤں گا، 2 سال بعد آؤں گا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، اچھا یہ بس بڑی اچھی لائف ہے وہاں پہ، اب کیا کرنا ہے وہاں جا۔ اللہ تعالیٰ آزماتے تو ہیں، 10,000 کی تنخواہ یہاں پہ نوکری ہے، آدمی مرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، اس سے کیا بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس میں؟ اگر انسان اتنی بھی قربانی اللہ کے رسول کے لیے نہ دے سکے کہ بھائی میں اگر کافر یا مشرک ملک میں جاؤں گا، ممکن ہے میرا ایمان ضائع ہو جائے، ممکن ہے میری نمازیں ضائع ہو جائے، ممکن ہے مجھے قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے، ممکن ہے میری آگے اولاد تباہ برباد ہو جائے، اور کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ اولادیں برباد ہو گئیں، تباہ کر لی اپنی اولادیں اپنی آنکھوں کے سامنے، بلکہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو گولیاں مار لی اس لیے کہ جی میری اجازت کے بغیر میری بیٹی نے ہندو سے شادی کر لی ہے، میری بیٹی نے سکھ سے شادی کر لی ہے۔ جب انسان ڈالروں کی ہرس کرتا ہے، حوث کرتا ہے، اللہ پھر اس کو ڈالروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تمہیں قناعت نہیں ہے، اتنے پہ صبر نہیں ہے، تمہاری زندگی یہ اچھی تمہیں نہیں لگتی، قدم قدم پہ مسجدیں، قدم قدم پہ مکاتب کھلے ہیں دین بتانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، بات کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے۔ اگر یہ ماحول تمہیں پسند نہیں ہے تو جس ماحول میں جاتے ہو اسی ماحول کے حوالے کرتا ہوں تم کو۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقیر ہم ہیں، اللہ فقیر نہیں ہے۔ اللہ کو فقیر سمجھنے والے تو یہودی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات غنی ہے، اللہ کی ذات حمید ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ غنی ہے نہ حمید ہے، ہم فقیر ہیں اللہ کے۔ ہماری تو مجال ہی کیا، ہماری تو حیثیت ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، مصر سے بھاگ کے گئے اور مدینے میں پہنچے، پانی پلایا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، بھوک لگی ہے، گھر بار نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، دعا مانگی وہاں پہ، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرا بھکاری ہوں، تیرا محتاج ہوں، تیرے در کا سوالی ہوں، یا اللہ جو بھی خیر دے مجھے، جو بھی بھلائی دے مجھے چاہیے۔ اللہ نے فوراً ہی بیٹیاں بھیج دی کہ جا کے بلا لاؤ اس مہمان کو۔ اللہ پہ توکل کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے اللہ کی ذات۔ آپ اللہ کے لیے 1 قدم چل کے آئیں گے، اللہ 2 قدم چل کے آئیں گے، آپ چل کے آئیں گے، اللہ بھاگ کے آئیں گے، یہ بالکل سچی بات ہے۔ لیکن اگر انسان کی ہوس ہی ختم نہ ہو کہ مجھے 10,000 بھی کافی نہیں ہے، اگر ہوس ہی ختم نہ ہو تو پھر انسان کی اپنی قسمت اور اپنا نصیب۔ اس لیے معاملہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے،
تعلیم بھی دلوائیں اس کی بھی مخالفت نہیں ہے، انگریزی بھی سکھلائیں اس کی بھی مخالفت نہیں ہے، نوکری بھی کروائیں اس کی بھی مخالفت نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی احکام ہیں وہ نظر انداز نہ ہونے پائے۔ ساری محبتوں پہ غالب محبت اللہ اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ کے رسول کا فرمان جو ہے وہ مقدم ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ کافر ملکوں میں جا کے ہمارے دوست ہیں الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے انہوں نے جانے کا یا بچوں کو بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا، وہ مجھے اکثر کہا کرتے ہیں جی کافر ملکوں میں سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں، سب کچھ ہے ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو باقی سب کچھ تو جہنم ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو باقی سب کچھ جہنم ہے۔ توکل کریں اللہ کی ذات پہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو اس ذات پہ جس کو موت نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری باتیں کہہ دیتا ہوں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں، میں بھی آپ میں شامل ہوں۔ دعا میرے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان پہ ثابت قدم رکھے، آپ کو بھی اللہ ایمان کے ثابت قدم رکھے، ایمان کے تقاضے اللہ آپ کو بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔